بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جعفر ایکسپریس کے یرغمال بننے والے شہریوں کی باحفاظت بازیابی پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا بھی اور تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ آپریشن میں حصہ لینے والے سیکورٹی فورسز کے جوان خصوصاً پاک فوج کے جوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی اور اپنی مہارت جو ہے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حکومتی وزراء اور ان شخصیات خصوصاً وزیر اطلاعات کی جانب سے قومی اہمیت کے اس واقعے کو اپنی گھٹیا الزام تراشی، منفی پروپیگنڈے اور نفرت انگیز بیانیے کا ایندھن بنا کر مایوس کن کوششوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وی کنڈیم دس، جو انہوں نے کہا، اور سرکاری اور ریاستی وسائل بروئے کار لا کے اس کو ہوا دینے پر ہم انہیں ہیٹ سپیچ پہ ان کی کڑی باز پرس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دہشت گردی کا یہ لرزہ خیز واقعہ اس بڑے چیلنج کی جانب اشارہ کرتا ہے جو بحیثیت ریاست اور قوم ہمیں درپیش ہے۔ دہشت گردی کے خلاف گزشتہ کم و بیش 3 دہائیوں سے جاری کوششوں میں اگر کسی چیز کو بنیادی ہتھیار کی حیثیت حاصل ہے نا تو وہ قومی یکجہتی اور فتنہ انگیزی کے خلاف قومی سطح کا اتحاد و اتفاق ہے۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ جب قوم نے متحد ہو کر دہشت گردوں کو للکارا ہے، جب بھی اسے اللہ نے کامیابیوں سے نوازا ہے، مگر بدقسمتی ہے آج ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہیں جو انتشار اور عدم استحکام کو اپنے اقتدار اور سیاست کی بقا کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ وہ تقسیم کو ہوا دے کر اور نفرت میں شدت پیدا کر کے پاکستان، اس کے اداروں اور وسائل کو دہشت گردوں کے مقابلے میں کمزور یا غیر مؤثر رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اقتدار میں بیٹھ کر ہماری ترجیحات میں سنگین نوعیت کے بگاڑ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ بولان سے خیبر تک جو دہشت گردی آج ایک افرید بن کر پاکستان، اس کی سول و عسکری مشینری اور دفاع و سلامتی کے اداروں کے لیے نہایت سنگین چیلنجز پیدا کر رہی ہے، وہ 3 برس قبل تک یکسر ناپید ہو چکی تھی اور بے پناہ انسانی، مالی، نفسیاتی اور سماجی قربانیوں کے بعد قوم امن کے ثمرات سمیٹنے میں مصروف تھی، مگر اس احمق حکمران ٹولے اور اس کے اشاروں پر ناچتے خود غرض حریص اور ابن الوقت گروہوں نے اپنے نہایت گھٹیا اور حقیر انفرادی عزائم کی تکمیل کے لیے قوم کی برسوں کی محنت اور بیش قیمت قربانیوں پر، سیکریفائسز پر پانی پھیرنے کی مجرمانہ کوشش کی۔ انہوں نے بگا دیے جانے والے دہشت گردوں کو قوم کی مرضی، منشا اور مفاد کے برعکس لا کر پاکستان میں آباد کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ پر شب خون مار کر دہشت گردی کے سامنے کھڑی قومی یکجہتی اور داخلی سلامتی کی مضبوط ترین فصیلوں کو گرا دیا، ان سلسلوں میں جھونک دیا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ وہ گروہ جسے ایک منتخب جمہوری حکومت سے اقتدار چھین کر تھمایا گیا تھا، اے علی جڑے بیٹھے نے، وہ اس قدر نااہل، نالائق، نکمے اور ملک و قوم کے لیے کیسے مہلک ثابت ہوئے ہیں کہ معیشت بھی بدترین تباہی کی بھیڑ چڑھی اور قومی سلامتی پر بھی وہ تباہ اثرات مرتب ہوئے ہیں جن سے نجات کے لیے آج 3 سال بعد بھی ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، مگر یقین، اعتماد اور امن جو کسی بھی قوم کے لیے زندگی کی بنیادی لوازمات کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم سے چھن چکے ہیں۔ ایک جانب ہم IMF کے قدموں میں جھک کر مہربانی اور خیرات کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے، جبکہ دوسری جانب دہشت گرد ہمارے وجود کو لہو لہان کرنے کا حوصلہ اور ہمت پھر سے جمع کیے بیٹھے۔ ان دہشت گردوں کو یہ ہمت اور حوصلہ اصل میں اقتدار کی غلام گردشوں میں بے غیرتی، بے حمیتی اور بے ضمیری کے لنگر سے شکم پرستی میں مصروف ظالم، بے حس اور ناعاقبت اندیش مسخروں کی ان سے ملتا ہے۔ پرائرٹیز، کیپیسٹی، ایبلٹی، یہ دہشت گرد جانتے ہیں کہ بگوڑوں، مجرموں، بددیانتوں اور بے ایمانوں کا اقتدار پر قابض گروہ اپنے لوگوں سے مخلص ہے نا، انہیں پاکستان سے اس سے زیادہ کوئی دلچسپی ہے کہ لوٹ مار اور حکمرانی کے لیے ایک سرزمین اور اس کے عوام بہر صورت ہمیں میسر ہے، رہن ساڈے کول اسی لٹتے رہیے، کیونکہ انہیں اپنے لوگوں کے خون بیچنے یا پتلی گلی سے بھاگ جانے سے بڑھ کر کسی چیز میں ان کی کوئی مہارت نہیں ہے۔ البتہ ان کے لیے اصل میں اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ ایک پیشہ ورانہ فوج اور اس کی پشت پر کھڑی ایک متحد یکسو قوم ہے۔ یہ کمبینیشن ہے، اس لیے اپنے مضموم ایجنڈے پر پیش کرنی ہی مشکل ترین نہیں، بلکہ ان کے وجود کو بنیادی خطرہ ہے۔ صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان تمام قوتوں کو بھی جو پاکستان کی سرحدوں سے باہر بیٹھ کر یہاں تقسیم و انتشار کی آندھیاں چلانا اور پاکستان کے خلاف اپنے مکروہ منصوبوں کی تکمیل چاہتے ہیں۔
چنانچہ وقت ہم سے ہوشمندی، سنجیدگی، پرائرٹیز، ترجیحات کی تنظیم نو کا متقاضی ہے. اپنی بدبودار، معدوم اور تعفن زدہ سیاست کے گلے سڑے لاشیں کندھوں پر اٹھا کر مقتدر کو مطلق تابعداری اور باکمال سروس کا چورن بیچنے والے اپنی تمام تر صلاحیتیں کھپا کر اڑی چوٹی کا زور لگا کر چند اہل طاقت کی اناؤں کی تسکین کا کچھ سامان تو کر سکتے ہیں، مگر پاکستان اور اس کی 24 کروڑ عوام کے لیے ان کا وجود نحوست و وبال کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کی اقتدار میں موجودگی کو عوام اپنی توہین سمجھتے ہیں. ان کے دم سے آج پاکستان جمہوریت، دستور، قانون، اقتدار، اتحاد اور یکسوئی سے محروم ہو کر بحرانوں کی بھول بھلیوں میں بھٹک رہا ہے. ریاست کا وجود عوام سے ہے اور اسے قوت اور حرارت بھی عوام کے دست و بازو سے ہی میسر آئے گی. بھائی وقت آ گیا ہے کہ فیصلہ ساز اپنی حکمت عملی پر سنجیدگی سے نظر ثانی کرے اور ملک و قوم کے مفاد کی اہمیت و حساسیت کے پیش نظر عوام کی مرضی اور بنا کر جبر اور طاقت کی جگہ جو ہے وہ ریفرنس پوائنٹ کو منشا آئین، قانون اور جمہوریت کو ان کی اصل حالت میں بحال کر کے پاکستان کو بلاؤں سے تحفظ اور بحرانوں سے نکال کر بقا اور استحکام کے مطلوبہ منزل کی جانب اس کو ہم رواں دواں کریں. اللہ پاک ہمیں شہداء کی قربانیوں کی لاج رکھنے اور اپنی ذات سے بالا تر ہو کر ملک و ملت کے مفادات کی آبیاری کے لیے سود مند فیصلوں کی توفیق عنایت کریں. یہ جو کچھ ہوا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اس ٹرین کے اس واقعے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو، یہاں آپ کے وزیر داخلہ کو اور خصوصاً جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے، رونے دھونے کی بجائے اپنی ناکامی پہ وہ جو حفاظت ان کے ذمہ تھی جو وہ نہ کر سکے، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.